گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ عطار حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے جناب ناظرین کالز کی جانب اور جانشین امیر سنت سے اس پر جواب بھی لیتے ہیں۔ آئیے سنیے جی کال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، دنیا کی محبت دل میں ہو تو کیا نقصان ہے؟ دراصل دنیا کی جو محبت ہے یہ اطاعت الہی سے، یاد الہی سے، اطاعت مصطفیٰ سے دور کرتی ہے، اور انسان میں سے حلال اور حرام کی تمیز جو ہے یہ دنیا کی محبت یہ ختم کر دیتی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کی محبت یہ روگ لگاتی ہے جی، اور جبکہ اللہ و رسول کی محبت جو ہے وہ روگ مٹاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ چلا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی دنیا ہے کہ جب اس کی محبت جب گھر کر جاتی ہے تو بندہ اسی دنیا کے لیے قتل بھی کر دیتا ہے، یعنی اس مال کے لالچ میں قتل کر دیتا ہے، ماں کو بھی مار دیتا ہے، بھائیوں کو مار دیتا ہے، بہنوں کو مار دیتا ہے، یہاں تک کہ باپ کو بھی مار دیتا ہے۔ اخبار میں کوئی خبر آئی ہے کہ ایک ظالم نے بس یہ دنیا کی محبت کے چکر میں ورثے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ مل کر باپ کو پہلے ہتھوڑے سے مارا معاذ اللہ، اور پھر اس کو بیچارے کو زخمی کر کے مار دیا۔ تو یہ ہے دنیا کی محبت کہ جو قتل سے بھی جو وہ دریغ نہیں کرتی، یعنی جو بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ قتل سے بھی دریغ نہیں کرتا، یعنی قتل سے بھی نہیں بچتا، بعض کو یہ کام بھی کر ڈالتا کر جاتا۔ حضور میں آپ کی بات میں ایک چیز جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے۔ ایک دفعہ میں رمضان شریف کا مہینہ تھا اور غالباً جمعہ الوداع تھا، تو میں نے جو ہے وہ بیان کیا، جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد وہاں اعتکاف والے تو اعتکاف والوں کے ساتھ ایک مدنی حلقہ لگانے کے لیے میں بیٹھا۔ مسجد کے دروازے کے باہر جو ہے نا وہ شور شرابہ جو ہے وہ اٹھا اور لوگ جو ہے وہ ادھر بھاگ پڑے۔ بہرحال جب کچھ سلسلہ تھما تو وہ ادھر سے پھر کچھ لوگ جو ہے وہ اندر آ گئے، وہ جو حلقہ نماز سیکھنے کا جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا اس میں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی خیریت تھی، کیا ہوا باہر؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ نوجوان لڑکا ایک ضعیف آدمی کو جو ہے وہ مار رہا تھا اور اس نے مار مار کے اس کا لہو لہان کر دیا، سر پھاڑ دیا اس کا۔ اللہ اللہ۔ اچھا وہ کون تھے جی؟ یہ آپس میں باپ اور بیٹا تھے، اور بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا جو حصہ بنتا ہے میرا وہ حصہ مجھے میرے حوالے کرو، میرا دو مجھے۔ آپ دیکھیں دنیا کی پیسے کی محبت میں لالچ میں اپنے باپ کو کوٹنے مارنے کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ حصہ اس کا کیا حصہ بنتا ہے؟ وہ مرے گا تو حصہ اس کا بنے گا نا۔ بالکل، پتہ چل یہی پہلے مر جائے ہائے ہائے ہائے، تو حصہ تو ذرا جب ہوگا نا کہ جب یہ مرے گا، اور یہ حصہ ایسا ہے جو شریعت نے لازم کیا، لازم قرار دیا، بالکل صحیح، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر حال میں اس نے جو ہے وہ یہ اس کے میں ہا گیا۔ ایسی بات وراثت کے جو احکام ہے، وراثت کو جو حکام ہے، بالکل۔ تو یہ دنیا کی محبت جو ہے فساد کی جڑ ہے، معاذ اللہ، اللہ اس سے بچائے۔ آمین 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 آمین۔ کس طرح بچا جائے دنیا کی محبت سے؟ کیا اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار دنیا ہے کیا، یعنی دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی محبت سے مراد ہے کہ مال و دولت کی محبت،
یعنی اس مال کے حصول کے لیے، مال کیا؟ پیسہ. جی. کہ چونکہ پیسہ جب آتا ہے تو بندہ کہتے ہیں نا، میں اب جیسے غریب ہے، میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں سائیکل لے لوں گا، میرے پاس رقم ہے کہ تو کچھ حصہ میرے پاس رقم ہے کہ میں موٹر سائیکل لے لوں گا. صحیح. تو موٹر سائیکل لڑکے گا، میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں گاڑی لے لوں گا. گاڑی والا کہے گا کہ میں اچھی گاڑی لے لوں، کوئی اور لے لوں گا. تو اس طرح اپ گریڈ ہوتا رہوں گا. ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دے تو بالکل جو ہے وہ بندہ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرے، اور دوسروں کو بھی دے، یعنی صدقہ وغیرہ بھی کرے. صحیح. کہ اپنے پر خرچ کرنے والے کو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائے، جو کہ روایت میں. جی. نہ کہ بندہ جو نا وہ اس کو بس وہ بینک میں بس جمع کرتا رہے، اپنے پر خرچ نہ کرے، جمع کر دے. بعض کی ایسی محبت کی ہوتی ہے حالت کہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کریں گے، بس خالی جمع کرتے جائیں گے. اب یہ عجیب و غریب ہے. یار دنیا میں رہنا کتنے عرصے، اتنا مال ہے، یعنی 7 پشتے کھا لیں، یعنی 7 نہیں تو 2 پشتے تو کھا لیں. صحیح. یار آپ کم از کم اپنے اوپر تو خرچ کرو. جس کے لیے اتنی محنت کی، جس کے لیے اتنا نے سر کھپایا، بھاگ دوڑ کی، اپنے پر بھی خرچ نہیں کرنا. تو یہ ہے اس کی محبت. اللہ اکبر. کہ جو بندہ اپنے پر خرچ نہیں کرے گا تو دوسرے پہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. وہ کیا وہ یعنی مسجد میں لگائے یا کچھ کرے. ہاں دیکھ، اپنے پر خرچ کرنے تو مراد یہ کہ جہاں ضرورت ہو وہاں کرے. صحیح. یعنی یہ نہیں کہ بلا وجہ جو نا وہ اڑاتا رہے گا، جیسے ہر بار جو روزانہ نیا جوڑا ہی پہننا ہے، ایسا نہیں. ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یعنی کوئی عقیدت مند ہے، کوئی ایک بات کر رہا ہوں میں کہ ٹھیک ہے آپ نے جوڑا استعمال کیا، آپ کسی کو دے دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. بلکہ اس کے بجائے بہتر تو یہی ہے، مناسب تو یہی ہے کہ اگر آپ نے نیا جوڑا استعمال کرنا ہے نا، آپ کو اتنے پیسے ہیں، تو کسی غریب کو روزانہ ایک نئے جوڑے کی قیمت دے دیا کرے. اللہ اکبر. اب چاہے وہ نیا جوڑا لے یا چاہے اس سے وہ اپنا پیٹ بھرے، کھانا کھا لے، 2 وقت کی روٹی کھا لے. کیا بات ہے. جب اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ دیں. جتنا راہ خدا میں دیں گے اتنا دینے سے یہ بڑھے گا، یہ تاکہ کم ہوگا. تو لہٰذا اپنے آپ پر بھی خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں پہ بھی خرچ کریں، اور اپنے غریب پڑوسیوں پہ بھی خرچ کریں. نہیں اور جو بچ جائے بتاؤ اسلامی کو دے دیں. کیا بات ہے. پیسے کی محبت میں جسے کہتے ہیں نا اندھا ہو جانا، یہ بھی اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. کیونکہ جب اندھا ہو جائے گا نا پھر وہ حلال حرام کی تمیز تو خود بخود ہی اڑ جائے گی نا. اندھے کو تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب حلال و حرام کی تمیز ادھر اٹھ جائے گی نا. اچھا پھر ظلم بھی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر دیا، وہ حلال و حرام کیا؟ ایک تو لوگ سمجھتے بس سود ہے وہی حرام ہے. تو واقعی سود تو حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے. اب کسی کو آپ نے دھوکہ دے دیا، ذرا لالچ میں اگر دیا نا کہ میں اگر اس کو اپنا یہ مال دکھاؤں گا نا، یہ اپنی پین دکھاؤں گا، سو چیک کرنے چل تو نہیں رہی ہے، اب میری ذرا کہ 1000 پین چل تو نہیں رہے تو ناکارہ یوں ہی ہے، میں اگر اس کو دکھاؤں گا تو منع کر دے گا، کسی طریقے اس کو بس لگا دینا ہے، ٹکا دینا ہے. تو اس طرح بھی ذرا کہ حرام ہوتا ہے کہ دھوکہ دے کر. جی بالکل. یا پھر دوسرا یہ کہ یہ بات کہ یار خدا کی قسم میری جو ہے نا یہ میں نے خریدا یہ 10 روپے میں، تو آپ کو میں کیا میں یہ بیچوں 10 روپے میں بھی تو نفع رکھوں گا نا، حالانکہ خریدا 5 روپے میں. تو آپ نہ بتائیں اپنی خریداری. آپ کو کس نے مجبور کیا گا بتائیں کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے؟ جی. آپ پر کوئی فرض واجب توڑی ہے. درست فرمایا. تو یوں حرام کے جو نا کئی طریقے، جس طرح حلال کے کئی طریقے نا، حرام کے بھی کئی طریقے ہیں کہ شیطان جو نا کہاں کونے کھانچے میں آ کے جو نا یہ گھس جاتا ہے اور بندے کو حرام میں مبتلا کر دیتا ہے. دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے بچے گا تو حرام سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. جب حرام سے بچے گا تو اسے اب جو ہے نا وہ عبادت کی لذت بھی ملے گی، نماز سے سکون بھی ملے گا، نماز ہی پڑھے گا اس کو مزہ آئے گا. واہ جی واہ. ذکر و اذکار میں بھی مزہ آئے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی مزہ آئے گا. جب حرام کا لقمہ ہوگا تو ذرا دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کے دل میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. آمین. اور دنیا کی محبت سے، پیسے کی محبت سے اور لالچ سے، حرص سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین. جی کال. سوال یہ تھا، اگر شیطان وضو کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح شیطان جو ہے نا وہ اس لیے تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. جی. یہ انسان کو انسان بننے سے روکتا ہے، یعنی مسلمان بننے سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے روکتا ہے. حالانکہ خود مانتا ہے کہ اللہ ہے، مگر یہ انسان کو روکتا ہے
اوہ اور جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. جی. شیطان جو ٹھہرا ہے ابلیس لعین. تو جہاں شیطان جو ہے وہ مسلمان کو جو ہے وہ ایمانیت کے بارے میں وسوسے دیتا ہے، تو اب تو اسی طرح جو ہے نا یہ عبادات میں بھی وسوسہ دیتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اب اسے بھولی ہوئی چیزیں یاد دلائے گا، تو کبھی جو ہے نا یہ کہے گا تم نے یہ تمہارا تلفظ صحیح نہیں ہے، یہ جو تم نے ادا کیا نا الحمد، تو یہ ہا صحیح نہیں ادا ہوا، التحیات تو یہ صحیح ادا نہیں ہوا، یہ اسی میں اس کو الجھا دے گا. تو بعض ایسے بندے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو یہ الحمد پورا جو نا یہ ہا نکال تو پورے ہل جاتے ہیں جیسے زلزلہ آ گیا. اللہ اور التحیات اتنا زور لگائیں گے کہ آس پاس والے بھی سنیں گے، ہاں جی پورے ہل جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا یہ وضو میں بھی یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام ہے ولہان. تو یہ کیا ہے، یہ انسان کو وسوسہ دے گا، انسان کو یہ وسوسہ کہ انسان کو خیال آئے گا، انسان کو ایسا لگے گا کہ میرا یہ جو نا یہ ہاتھ دھلا نہیں ہے، یہ جو نا یہ ہاتھ میں نے یہاں سے چھوڑ دیا ہے دھلا، حالانکہ ابھی دھویا ہے اس نے. حالانکہ ابھی تو ہے. ہم، ارے میرے جو نا سر کا مسا رہ گیا ہے، نہیں میرے پاؤں کا جو نا وہ حصہ رہ گیا دھلنے سے، اوہ میرا چہرہ جو نا یہاں سے نہیں دھلا ہوا. تو اس کا کام ہے سنا وسوسہ ڈالنا اور بندے کو الجھانا، کیونکہ اس کو انگیج کرے گا نا. اب جب انگیج کرے گا تو جماعت اسی نکل جائے گی مسجد میں ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ بارہ شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر زندگی میں پہلی بار اس طرح کا خیال آئے کہ مثال کے طور پر میرا ہاتھ نہیں دھلا یا میرا فلاں باڈی پارٹس نہیں دھلا جو وضو میں لازم ہے، فرض ہے، تو اب جب پہلی بار اس طرح کا اگر خیال ہے زندگی میں تو وہ دھو لے. البتہ جب دوسری بار آئے تو اس کو چھوڑ دے کہ یہ اب شیطان کی طرف سے، تو شیطان کی اطاعت بھی نہیں کرنی، اس سے بھی بچنے کہ شیطان کی اطاعت بھی گناہ ہے، تو چھوڑ دے بس. صحیح. تو نماز میں اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ قرات کے حوالے سے اگر کسی کو یہ اس طرح کے وساوس کا سامنا ہے کہ میرا یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا میری ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا حل اور علاج کیا ہوگا؟ تو اس کا یہی ہے کہ دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع تھا، ایک بار جو ہے نا وہ اپنی قرات وغیرہ چیک کرا لیں. واہ. جن کو آپ نے سنایا انہوں نے اوکے کر دیا، جی. بس ختم. مدینہ مدینہ. مزید چاہے تو وہ ریکارڈ بھی کر لے، جو سو سنا رہے تھے نا وہ ریکارڈ بھی کر لیں گے. بعض ہوتا یہ بھی ہے کہ بندہ جو سنا رہا ہوتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ عطا کرتا ہے حروف، صحیح. اور جو تنہا ہوتا ہے تو وہ اہتمام نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ جو کچا ہوتا ہے نا تو اس میں مسائل آتے ہیں، صحیح. وہ ریکارڈ کر لے. صحیح. پھر کبھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو خود جو ہے نا اس کو سن لیا کرے گا، میں اسی طرح میں پڑھ رہا ہوں جس طرح میں نے سنایا تھا، یہ اس کو ایک اندازہ ہو جائے گا. صحیح. بس جب وہاں سے اوکے ہو گیا تو اب جو ہے نا یہ بار بار دہرائے نا، بس ایک بار پڑھ کے گزر جائے، ورنہ یہ شیطان ایسا مکار ہے، ایسا جو ہے نا دلدل میں پھنسا دے بندے کو کہ بندہ جتنے پاؤں مارے گا نا وہ اندر دھستا جائے گا، اللہ رحم. الجھاتا رہے گا، پھر مختلف حروف میں الجھائے گا. صحیح. پہلے تو ہاں میں الجھائے گا، پھر دیگر میں الجھا دے گا، صحیح. ال میں بھی الجھا دے گا، اتا اس میں بھی الجھا دے گا، التحیات، یعنی وہ قلقلہ تو نہیں کر رکھے. اللہ اکبر. صحیح. بس چھوڑ دے، بس شیطان کو یہ جواب دے، بلکہ جواب بھی نہ دے، یعنی یہ کہ یہ جو ہے نا وہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو سجدہ کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو کون ہوتا ہے جو یہ مجھے وسوسے دے اور میرے معاملے میں صحیح. وہ قبول کرنے والا ہے. بس مگر دیکھیں کہ جب اس کی نماز درست ہو 100%، ہاں جی. اب پتہ چلے غلط پڑھے، جی. تلفظ اس کے درست نہ ہو اور اب کہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، تو یہ بھی درست نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے. اقرأ القرآن بلحون العرب، یہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو. صحیح. اور حدیث پاکی میں روایتوں میں ہے کہ بعض قاریوں پر جو نا قرآن لعنت بھیجتا ہے ہائے ہائے. کیونکہ وہ غلط پڑھتے ہیں، جی. تو غلط پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، اللہ بچا. تو اس سے بچے. صحیح. یہ بڑی واضح بات ہوگی کہ جب آپ نے صحیح سنا لیا ہے اور آپ کا اوکے ہو گیا ہے کہ بھی آپ ادائیگی ٹھیک کر رہے ہیں، بس پھر وسوسوں پر دھیان نہ دیں بلکہ اپنی عبادت جاری رکھیں. سبحان اللہ. جی کال شامل کریں. سردی سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، اور سردی میں کیا کھانا چاہیے کہ سردی کم لگے؟ سردی سے بچنے کے لیے بالکل دعا کر سکتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، شدید بارش سے بچنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں. عافیت کی دعا تو ہاں برف باری سے بھی اور شدید برف باری سے بھی بچنے کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص برف باری کا عادی نہیں ہوتا. البتہ جو پہاڑوں کے عادی ہیں، جو برف باری والے علاقوں کے عادی ہیں، ان کے لیے نارمل برف باری کچھ بھی نہیں ہے، وہ وہاں آرام سے وضو بھی کر لیں گے،
اور ہم جیسا وضو نہیں کر پائے گا کہ ہمارا ہاتھ سن ہو جائے گا، تو بالکل دعا کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سردیوں میں کیا استعمال کیا جائے، تو وہی گرم چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور گرمی میں ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی کال۔ شہزاد حضور سے میرا سوال یہ ہے، لوکی جسے کدو شریف بھی کہا جاتا ہے، سنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی، اس کے بارے میں مزید اس کے برکات اور ثمرات کیا ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کدو یعنی لوکی کھایا کرو، کیونکہ یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، یعنی عقل بڑھاتا ہے اور دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں اکثر کدو ڈالا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کے لیے باعث تقویت ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یعنی جو غمگین دل ہوتا ہے نا، اس کو یہ جو نا وہ خوش کر تقویت دے گا، دیتا ہے، کیا بات، تقویت دیتا ہے، طاقت دے گا، سبحان اللہ فرحت دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کدو کے تو ہیں بے شمار فوائد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ جو اس کدو کو کھانا چاہیے۔ جی سالن کی فارم میں بھی استعمال ہوتا ہے، مٹھائی کی فارم میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہاں، جو حلوہ بھی اس کا جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہاں، حلوہ بھی بنتا ہے، وہ جو وہ نہیں ہوتا پیٹھا، جی پیٹھا بھی وہ وہی حلوہ کدو وہ دوسری چیز ہے جی۔ وہ بھی کدو ہی کی فیملی ہے وہ۔ جی فیملی یہی ہے، درست فرمایا آپ نے۔ جی ہاں جی ہاں فیملی، ہاں ہے، کدو اس کو نہیں بولا جاتا، جی وہ فیملی ہے کی۔ فیملی ایک۔ البتہ ہمارے یہاں کدو کا حلوہ ہوتا ہے جو گرین گرین ہوتا ہے، گاجر کے حلوے کی طرح، ہاں بس وہ گاجر کی جگہ کدو ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا ہے کہ سالن وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، گوشت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور باقاعدہ کدو کا الگ سالن بھی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبزی کچھ لوگوں کا، جیسے ایک تو یہ سبزی تو مرغوب ہونی ہی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، آقا کریم کی پسند ہے تو مجھے بھی یہ پسند جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ بچے جو ہے یہ بھی سبزی نہیں کھاتے، کچھ بڑے جو ہیں یہ بھی سبزی جو ہے وہ نہیں کھاتے، اس طرف اتنی رغبت ہوتی نہیں ہے سبزی کی طرف۔ اچھا کچھ کی کیا ہے، کچھ کی رغبت جو ہے وہ دالوں کی طرف نہیں ہوتی، اور کیا فرمائیں گے آپ، جیسے یہ بندہ کیا روٹین بنائے اپنی بھی بچوں کی بھی، کہ وہ ایک بیلنس معاملہ رہے، اس میں سبزی بھی آ رہی ہے، اس میں دال بھی آ رہی ہے، اس میں میٹ بھی آ رہا ہے، یہ ایک طریقہ کار کے ساتھ جو ہے نظام چل رہا ہے۔ سبزی سے تو بالکل یوں سمجھیں کہ میں لفظ بولوں کہ بیزار ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں، بھائی سبزی کے تو بات ہی نہ کریں، آپ کیا کہیں گے آپ؟ اب اصل مسئلہ یہ نہیں کہ چونکہ وہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے، ایسی بات ہے، لوگوں کو فاسٹ فوڈ یہ پسند ہے، یہ برگر پیزے اور یہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جی روسٹ وغیرہ، یہ صحیح کیونکہ ان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا اب فاسٹ فوڈ کی حالت یہ ہے، یہ چکن وغیرہ کی، کہ اگر دیکھا جائے نا، یہ جو فارمی چکن ہے تو سبزی سے پہلے یہ گوشت گل جاتا ہے، فارمی گوشت، فارمی چکن گل جاتا ہے، سبزی دیر سے گلتی ہے، بعض اوقات ایسا ہے۔ اسی طرح بعض دالیں بھی ہیں کہ دال جو وہ دیر سے گلے گی، یہ فارمی چکن یہ جلدی گل جائے گا۔ واقعی ایک جو نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ ہفتے میں جو نا وہ فلاں دن سبزی کھانی ہے تو فلاں دن دالیں کھانی ہے تو فلاں دن گوشت کھانا ہے، فلاں دن چکن کھانا ہے۔ صحیح۔ یہ مینجمنٹ ہونی چاہیے، صحیح۔ آپ ایک ماشاءاللہ نظام ہونا چاہیے۔ جی اللہ برکت دے آپ کو حضور، آپ نے زندگی کے 3 فیزز بحمداللہ تعالی جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ میں اگر اس کو اپنی ناکی شکل کے مطابق لوں، جیسے آپ کا اپنا بچپن، پھر آپ کی اپنی جوانی، اور پھر امیر سنت کے جو ہے وہ سایہ عطفت میں سفر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے تینوں فیزز میں جاری و ساری ہے، اللہ زوال نعمت سے بچائے کہ آمین جاری و ساری رہے۔ آمین۔ اور اب آگے ماشاءاللہ آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، ناظرین دیکھتے بھی ہیں مدنی چینل پر، تو آپ کو امین علیہ سنت نے کھانے کے حوالے سے جسے یوں بولیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ رکھا، یا کس طریقے سے تربیت فرمائی، یا آپ کے گھر پر کھانا بننے کا جو ہے وہ کیا معمول ہوتا تھا؟ نہیں، میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو روزانہ گوشت بھی نہیں بنتا تھا، اور روزانہ سبزی بھی نہیں بنتی تھی، اور روزانہ دال بھی نہیں بنتی تھی، صحیح، مختلف چیزیں بنتی تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور بریانی کبھی کبھی بنتی تھی، بریانی کبھی 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 کبھی، ورنہ زیادہ تر جو نا یہ جیسے ہمارے یہاں جو میموری ڈش ہے کڑی کھچڑی، واہ، تو یوں سبزی اور کھچڑی ہوتی تھی، اور سبزی میں مختلف سبزیاں ہیں، اور گوشت میں جو ہے وہ کدو بھی ہوتا تھا۔ صحیح۔
यूं तरकीब होती थी, यानी मिक्स ये सिलसिला मिक्स, हाँ, मिक्स चलता रहा। सिलसिला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो आपके जमाना बचपन में, अयाम में जो होते हैं बंदे के बचपन के जो अयाम होते हैं, इसमें बाज बच्चे होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा। आपकी जिंदगी में कोई इस तरह का हो कि आपने कभी कहा यार मैं ये नहीं खाऊंगा, और फिर अमीर सुन्नत ने आपकी तरबियत फरमा के, जहन बना के आपको जो है वो उस तरफ जो है कन्वर्ट किया हो, डाइवर्ट किया हो? कोई है इस तरह का मामला? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने इस तरह किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो भी मिला है वो आपने उसको खाया है उसको। जी, सुभान अल्लाह। सादतमंद औलाद की ये जो है वो अलामत होती है कि वालिदैन जो दे रहे हैं उसको सब्र शुक्र करके क्या करे, उसको खा ले। अच्छा, अगर किसी का बच्चा है और वो सब्जी नहीं खाता, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उस बच्चे को सब्जी की तरफ जो है वो रगबत कैसे दिलाई जाए? इस पे आपकी राय या आपका तजर्बा? तो नहीं है कोई ऐसा। अब ये है कि बच्चों को ये आपके बच्चे भी सब कुछ खा लेते हैं, ये भी एक बात आपकी इस गुफ्तगू से पता चल लगी, माशाल्लाह। आने आजकल के बच्चे हर चीज तो नहीं खाते, बाज़ मसाइल होते हैं, अल्लाह रहमत फरमाए। अलबत्ता यही है कि बच्चे को ये ज़हन देना चाहिए घर में जो बने ना वो खाना है। वाह, सुभान अल्लाह। बस ये जब ज़हन होगा तो सब्जी को सब्जी भी खा लेंगे, नहीं जो आप खुद खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। नहीं, मदीना मदीना। अब ये है कि आप पकाएं नहीं, और आपके मैं ये नहीं खा सकता, अब माँ के मैं ये नहीं खा सकती है कि मुझे ये नहीं चलती, तो बच्चा कहाँ से खाएगा? बच्चा कहाँ से खाएगा? बच्चा होता है माँ के ही ताबे। नहीं, तो छोटा बच्चा तो जो माँ करेगी वो करेगा, नहीं, माँ से ही सीखता है वो। मदीना मदीना। एक मुझे बात याद आ रही है हुज़ूर, ये किसी ने बताई थी मुझे कि यूं ही था कि एक बच्चा जो है वो एक मखसूस सब्जी नहीं खाता था, तो वो क्या हुआ कि उसकी माँ ने सब्जी बनाई और ऐसे बनाई कि उस बिल्कुल जिसे यूं बोले ना कि वो पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या सब्जी बनी हुई है। सालन बनाया, वो बड़ा मजे का बना, वो बड़ा बच्चा आया और उसको खिलाया, उसने मजे से खा लिया उसने। और फिर उसकी माँ ने से पूछा, हाँ भाई बेटा ये कैसा था सालन? तो उसने कहा मजे का था, अच्छा था। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा ये वही सब्जी है जो आप नहीं खाते। जी। तो फिर वो उसको हो गया अंदाजा कि अब मैंने ये खाना। तो ये तरीका भी इख्तियार बिल्कुल मुमकिन सूरत में बहरहाल किया जा सकता है। अब जैसे बच्चे हैं तो उनको आम का जिसने जायका नहीं देखा, जी, नहीं महसूस किया, तो जो बच्चा होगा उसको आम पता ही नहीं आम क्या है। आप आम देखे दूर भागेगा, ये जब आम खा लेगा ना फिर समझ पड़ेगी वाकई ये क्या है, ये क्या है। नहीं, दूसरा बात तो ये भी होता है कि वो सब्जी देखकर, या स्कूलों में भी बातें होती है ना कि दीगर बच्चे हो नहीं सब्जी नहीं हो, तो यूं फिर देख कर जो ना बच्चा घबराता है, दूर भागते हैं। इसकी हुजूर एक और भी बात, बच्चे फ्रूट भी नहीं खाते। फ्रूट नहीं खाएंगे, दूसरी चीजें खा लेंगे। इसकी भी एक वजह ये होती है कि जब आप बच्चों को खाने के लिए पापड़ आपने इतने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, या और इस तरह की XYZ चीजें हैं, ये उनको इतनी दी हुई हैं कि वो वही खा रहे हैं। बिल्कुल, उसको खा के जब पेट भरा हुआ है, क्या फ्रूट क्या खाएगा वो? बिल्कुल फ्रूट बिल्कुल देना चाहिए इन चीजों के बजाय। अब मिसाल को तो समझे कि अगर पापड़ और इसमें ये समझे 100 रुपए खर्च होते हैं ना, तो इसके वजह 50 रुपए का फ्रूट खिला दे, मदीना मदीना, ये बेहतर होगा। मदीना मदीना। और ये जो आपने बात जो फरमाई है ना हुजूर, कि जो घर पे होगा बच्चा भी जाहिर सी बात है रगबत करेगा, वो वही क्यों रखेंगे वालिदैन। थोड़ा एकदम से नहीं हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करेंगे, लेकिन बिल आखिर ये मामला बन ही जाएगा इंशाअल्लाह। कोशिश से होगा। कॉल शामिल करते हैं। खाने पीने की बातें चल रही हैं और मछली खाना सुन्नत है, तो आपकी फेवरेट मछली कौन सी है? बराए करम मछली का नाम जरूर बताइए। चलें जी, सवाल है मछली। किस्म की मछली है, बहुत सारी किस्म की हैं सर, मछलियों की तो बड़ी इकसाम है। अमीर सुन्नत की भी मरगूब ग़िज़ा गालिबन मछली शामिल है उसमें भी। जी हाँ, आपने एक मकाम पे फरमाया भी मछली और चावल का गालिबन बिल्कुल जिक्र फरमाया। बिल्कुल। वैसे किस तरह की मछली बनती थी आपके घर में? अमीर फ्राई मछली बनती थी, सालन बनता था? फ्राई नहीं, अमीर सुन्नत जो मछली जो खाते हैं ना शौक से, वो एक सालन होता है, वो उस वजह से पानी जला हुआ होता है। अच्छा जी। जी, उसका तरीका जो है ना रिसाले में लिखा हुआ है। वाह। असल हमारे घर में जो मछली बनती है ना, वो बिल्कुल एक अलग ही अंदाज था। वो मैंने मछली या तो हमारे घर में खाई है, वरना फिर अपने रिश्तेदारों के जाना हुआ था सीलोन, वहाँ खाई है बस। अल्लाह हू अकबर। और ये इस तरह का सालन जो ना और मैंने कहीं नहीं खाया। नहीं, ठीक है। हमारे घर में मछली में इस तरह का भी ख्याल रखा जाता है कि
بالکل اس کی جو بو ہوتی ہے نا وہ نہ ہو. صحیح. بو سے آزمائش ہوتی ہے. صحیح. اب جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے میرے ساتھ بعض اوقات ہوا ہے جیسے سفر میں بیرون ملک ہیں, اب جو ہے وہ وہاں صلی اللہ علیہ محمد, اور بعض جگہ پہ ہوتا ہے کہ وہ سے ایک دو آئٹم ایسی ہوتی ہیں. اب گوشت میں جو ہینگ آ گئی, میں نہیں کھا سکوں گا, مجھے الٹی ہو جائے گی, میں بہت حساس ہوں. اب میں کیا کرتا تھا اپنے ساتھ, جیسے اب وہاں کے باہر سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے, تو اس طرح کے مسائل کہ گوشت کے اور یہ سب کچھ, تو میں پھر یہ کہتا تھا اپنے ساتھ ایک بسکٹ رکھتا تھا, اس پہ گزارا کرتا تھا, سوال بھی نہیں کرنا اور بس یہ اپنا گزارا. تو میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا بسکٹ وغیرہ. مدینہ مدینہ. فروٹ تو کہیں بھی کھا سکتے ہیں, فروٹ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں فروٹ, یہ بھی کیا فروٹ ہوگا تو نا, کوئی دے گا تو نا فروٹ. یہ بات. اب جو کہ بعض کا جدول ایسا ہوتا ہے, پھر دوسرے کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ میں خریدنے جا نہیں سکتا. صحیح. کوئی نہ کوئی ساتھ ہوگا, بیرون میں کوئی نہ کوئی ساتھ ہوگا, وہ کہ کیا چاہیے, تو وہ پھر ایک وہ شرم سی محسوس ہوتی ہے. نہ تو کیا ہے جی, کوئی دے رہا ہے پیسے بھی تو وہ نہیں لے گا نا, اپنے جیب سے پیسے دے گا, تو یہ پر عجیب سا لگتا ہے. اس میں کیا عجیب ہے؟ نہیں وہ اچھا نہیں لگتا. بندہ چاہے وہ اپنے خرچ پہ رہے. واہ. اور پھر چونکہ جو نسبت ہے نا میری میرے سنت کے ساتھ, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ غریب بھی ہوگا نا تبھی وہ دینے کی کرے گا. یہ بات. یہ بعض کو مربتن بھی ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی دے گا, یہ بھی ہوتا ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے. کیا بات. مدینہ مدینہ, خودداری, مرحبا, اسے خودداری کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. مچھلی حضور وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں, نہیں بتانا ضروری ہے کیا؟ یہ آپ کی مرضی ہے جی, جواب دیں نہ دیں, آگے چلتے ہیں جی. شہزادے حضور یہ ارشاد فرما دیجئے, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر یقین کامل سے متعلق کوئی واقعہ ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہمارے لیے ترغیب کا سامان ہو جائے. خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل کے حوالے سے امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے دو واقعات عرض کرتا ہوں. ایک یہ کہ آپ فرماتے ہیں سید اعلی حضرت خود کہ مجھے شدید بخار تھا اور گلے کے پیچھے نا کوئی گلٹیاں وغیرہ بن گئی تھیں. تو میرے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک طبیب کو لائے اور ان ڈاکٹر کو لائے, اور ان دنوں میں جو نا وہ بریلی شریف میں تعاون کا مرض یہ وبا پھیلی بھی تھی. اور میری حالت یہ تھی کہ میں جو ہے وہ منہ وغیرہ بھی نہیں کھول سکتا, بول نہیں پاتا تھا میں. اب جو ڈاکٹر آیا, جو طبیب آیا, تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, یعنی کہہ رہے کہ یہ وہی یعنی تعاون ہی ہے. سید اعلیٰ سے فرماتا ہے کہ میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میں منہ نہیں کھول پاتا تھا, یعنی بول نہیں پاتا تھا میں, اور میں جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے کہ مجھے تعاون نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی مجھے ہوگا, کیونکہ میں نے جو ہے وہ تعاون زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی ہے کہ جس کے بارے حدیث پاک میں جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یا بلا زدہ کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے تو وہ بندہ اس بلا سے محفوظ رہے گا پڑھنے والا. اسی بات. اب اگر کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھ لے, یہ بندہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا اس بیماری سے. اب فرماتے کہ میں نے یہ دعا دیکھ کر پڑھ لی ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. مرحبا. یہ دعا میں پڑھ چکا ہوں, تو لہٰذا مجھے تو تعاون ہوگا ہی نہیں. صحیح. خیر فرماتے ہیں کہ میرے پاس, مزید فرماتے ہیں کہ میرے پاس ان عملیات کے ذخائر بھرے پڑے ہیں, لیکن بحمد اللہ تعالی آج تک کبھی اس طرف خیال بھی نہیں کیا, اور ہمیشہ ان دعاؤں پر جو احادیث میں ارشاد ہوئی ان پر عمل کیا, تو میری تمام مشکلات انہی سے حل ہوتی رہتی ہے. اللہ واہ. تو خیر پہ سید اعلیٰ حضرت کو نے فرمایا مجھے تو تعاون ہے نہیں, خیر پہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے الحمدللہ. یہ ایک مرتبہ کا فرماتے ہیں کہ دوسری بار جب کعبہ معظمہ حاضر ہوا, یکا یک اچانک جو ہے وہ جانا ہو گیا. اپنا پہلے سے کوئی ارادہ نہ تھا. پہلی بار کی حاضری حضرات والدین کے ہمراہ رکاب یعنی والدین کے ساتھ تھی. تو اس وقت مجھے
اس وقت میں 23 سال کا تھا، اور واپسی پر جو نا 3 دن شدید طوفان رہا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس کی تفصیل بہت طویل ہے، اور لوگوں نے جو نا وہ کفن پہن لیے تھے، اور والدہ کا اضطراب یعنی پریشانی دیکھ کر ان کی تسلی کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ قسم میں نے جو نا وہ حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی کہ جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق یعنی ڈوبنے سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی، بسم اللہ مجریہا۔ تو لہٰذا میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی، اور حدیث کا جو وعدہ ہے، وعدہ صادق کا جو سچا وعدہ ہے، میں سو مطمئن تھا کیا بات۔ کہ میری کشتی نہیں ڈوبے گی، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، صحیح۔ کیونکہ میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور حدیث پاک میں ہے۔ پھر بھی قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا، اور معاً حدیث یاد آئی، من ید اللہ علی اللہ یکذبہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے اللہ اس کی قسم کو رد فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ الحمدللہ الکریم کہ وہ مخالف ہوا کے 3 دن سے جو شدت کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی جہاز سے جا رہا ہے تو ہوا اس طرف سے آ رہی ہے، جو مخالف ہوا جو 3 دن سے بڑی شدت کے ساتھ چل رہی تھی، تو 2 گھڑی میں وہ ہوا بالکل موقوف ہو گئی، یعنی رک گئی، اور جہاز نے نجات پائی۔ اللہ اللہ اللہ۔ مضبوط یقین ہوگا تو بیڑا پار۔ بالکل، اعتقاد مضبوط ہوگا تو کام مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ جی کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آداب زندگی میں جانشینی امیر سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے، تانا زنی اور بغض کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرماتے، اور ہم سب گھر والوں کے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ بغض تو وہی ہے کہ جو چھپی ہوئی دشمنی جسے کہتے ہیں، چھپی ہوئی دشمنی کا نام ہے، کہ جیسے اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی یا اس نے کوئی دل آزاری کی تھی، اب بندہ جو نا وہ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اور یہ سوچ کر رکھتا ہے کہ کبھی موقع ملے گا تو میں اسے بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ ہے بغض۔ بغض و کینہ یہ دونوں بغض و کینہ یہ مترادف ہیں، ایک ملتے جلتے ہیں، اور اس میں اونٹ کی مثال دی جاتی ہے، امام غزالی نے جو دی ہے کہ اونٹ بھی جو نا وہ بغض رکھتا ہے، اونٹ کی طرح کینہ مت رکھو۔ صحیح۔ اور تانا، اگر کسی نے کوئی جیسے کام کیا، اس نے اس سے توبہ کر لی، صحیح۔ ایک تو یہ کہ اسے عار دلانا، اور دوسرا ہے کہ کبھی موقع ملے تو تانا دینا، تو یوں یوں کرتا تھا، تیرا تو یہ کام تھا، تیرا تو یہ مشغلہ تھا، تم نے یوں کیا تھا، تم یوں کرتے تھے، یہ ہے تانا۔ اب جب وہ بندہ اس چیز سے توبہ کر چکا ہے یا آپ سے وہ معافی مانگ چکا ہے، اب تانا نہ دیا جائے۔ اور گناہ کے بارے میں تو ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر چکا، اب اسے عار دلانا، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ بندہ جو عار دلاتا ہے نا توبہ کرنے والے کو اس گناہ سے، تو یہ مرے گا نہیں جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس سے بالکل بچنا چاہیے، مسلمان کی دل آزاری سے بچنا چاہیے بس۔ بہت پیاری بات فرمائی، اور زبان کا درست استعمال کیا جائے۔ بالکل۔ اب دیکھیں حضور، یہی زبان ہے، اسی زبان سے تانے دے رہا ہے، جتنی دیر میں تانے دے رہا ہے اتنی دیر میں اللہ کو یاد کرے تو شاید اس کے اپنے جو ہے وہ بگڑے ہوئے کام بن جائیں۔ کیا فرمائیں گے؟ فضول باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ عام جو ہے وہ الفاظ بول رہے ہیں، کفریات تک بولنے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا حساب زبان کو فلٹر کیا لگائیں؟ کفریات اگر بک دیے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ اگر التزام کفر بکا تو پھر تو اب اس کا جو ہے نا وہ ذکر کرنا بھی اسے فائدہ نہ دے گا، تو ثواب نہیں ملے گا۔ جی ایسے ہی، کیونکہ اتنے سارے اب بلب لگا لیں، جی بجلی نہیں ہے، جی ان بلبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل درست فرمایا۔ تو بجلی ایمان ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اب بعض کو ظاہر ہے کہ جو اچھا اب یہ بھی ہے کہ بندہ بعض کو جو دل آزاریاں کرتا ہے نا، انسان کی حرکتیں کرتا ہے، اس کا یہ اندیشہ رہتا ہے کہ جو زیادہ باتوں نہیں ہوتے، جو زیادہ بولتا ہی رہتا ہے، اس سے بھی خطرہ رہتا ہے کہ وہ بعض کو اس طرح کے جملے بک دیتا ہے۔ اور چونکہ وہ پہلے تولو بعد میں بولو، تو اس کا کیا ہے کہ پہلے بولو بعد میں تولو ہوتا ہے، اللہ بچا۔ اس کا جو نا وہ دل پیچھے ہوتا ہے، زبان آگے ہوتی ہے۔ اللہ بچا۔ حالانکہ دل آگے ہونا چاہیے، زبان پیچھے ہونی چاہیے، کہ بندہ سوچ کر بولے، تول کر بولے۔ واقعی یہ ہے کہ
ताना देने के बजाय, दीगर फजूलियात में पढ़ने के बजाय जो ना बंदा ज़िक्र अस्कार कर ले, आहा, ज़िक्र व दुरूद कर ले, ज़िक्र यानी अल्लाह अल्लाह कर ले, सुबहान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह कह ले, अल्लाहु अकबर कह ले, कलिमा तय्यबा पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वाह, या जितना कुरान पाक याद है तो वो मुंह ज़बानी पढ़े। मदीना मदीना, तो इस तरह अपना वक्त गुजारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना फिर अगर खामोश रहना चाहता है तो अब जो है वो कब्र के अहवाल पर गौर करे, नहीं मौत को याद करे। नहीं, तो ये ज़ाहिर है कि ये याद करना भी सवाब है। दुरुस्त फरमाया। अच्छा, फिर ये भी कि वो अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, आहा, गौर व तफक्कुर करे, उसकी वाह, खुदाई वाह, में वाह। तफक्कुर करे, सुभान अल्लाह, ये भी जिक्र है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नसीब फरमाए आमीन। और ज़बान के गलत और फजूल इस्तेमाल से अल्लाह हमें भी और हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को भी महफूज़ व मामून फरमाए। प्रोग्राम आपने देखा, अपनी आराज़ फीडबैक से भी आगाह करते रहें। वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, मदनी चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़रे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाब जिंदगी।